بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ معزز سامعین اکرام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سعادت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ اپنے کجمج بیان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات خدا کی کتاب سے مفسرین کے اقوال اور ائمہ اطہار کے اقوال اور گفتار کی روشنی میں پیش کی گئی۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ اپنے نہائی مرحلے میں یعنی آخری پارے کے متعلق ہے، کہ جس پارے میں ٹوٹل 37 سورہ ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا کہتے ہیں کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم یعنی ایک بڑی خبر۔ روایات کی روشنی میں اس سے مراد امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اکثر اس پارے کے سارے سوروں میں قیامت کا تذکرہ ہے، چنانچہ یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے بات کہ قیامت یعنی جس کے اوپر سارا اختیار خدا کو ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، سارا یعنی مختلف مراکب اور مختلف مواقع پر پیغمبر سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا راز اور اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 30ویں پارے کی اکثر سوروں میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے وہ حالات، سچویشن، کنڈیشن، اس میں مومنین کی کیا کیفیت ہوگی اور مشرکین اور کافرین کی کیا صورتحال ہوگی۔ بہرحال اس کی ابتدا میں جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردید کی نفی ہے، یعنی وہ لوگ شک کرتے ہیں، اس کو خداوند عالم نے اس کی نفی کی ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہے، قیامت یقینی ہے، اور پھر قیامت کا نقشہ اس طرح سے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن لوگ گروہ کے ساتھ آئیں گے، افواجا، فوج لشکر کی طرح لوگ آئیں گے۔ روایات میں آیا ہے قیامت کے دن لوگ مختلف گروہ میں تقسیم ہوں گے، اور ہر گروہ ایک خاص شکل میں ہوگا۔ اب یہ بہت مہم ہے، ایک خاص شکل میں ہر گروہ ہوگا۔ اب اس میں کچھ گروہ والے مثلاً چغل خور ہوں گے جو بندر کی شکل میں ہوں گے، حرام خور ہوں گے جو سور کی شکل میں ہوں گے، سود خور ہوں گے جو بالکل نہ پہچاننے والی صورت میں ہوں گے، قاضی جو ظالم ہوں گے وہ لوگ اندھے ہوں گے، اندھے کی شکل میں، اور خود پسند جو یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی ہی بڑائی اور اپنا ہی بڑپن، اپنے آپ کی ہی بات، خود پسندی والے وہ گونگے اور بہرے ہوں گے، عالم بے عمل اپنی زبان کو چباتے ہوئے ہوں گے، برا پڑوسی بے دست و پا ہوگا یعنی بے بس ہوگا، لاچار ہوگا، اور حکمرانوں کے ہاں مخبری کرنے والے چغل خور ٹائپ جو ہوتے ہیں، جاسوس، یہ ایسا کرنے والے کو آگ پر لٹکایا گیا ہوگا، اور ہوس باز یعنی جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ بدبو ان کے جسموں سے آئے گی، اور لباس پر فخر و مباحثت کرنے والے دوزخی لباس میں آئیں گے۔
تو جو قیامت کے دن گروہ گروہ آئیں گے، لشکر اپنا اپنا فوج در فوج آئیں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی، کچھ اس گروپ میں ہوں گے، کچھ اس میں ہوں گے، جس کی جو دنیا میں جو جس گروپ میں رہا ہے ویسے ہی آئے گا۔ اس کے بعد 21ویں آیت میں ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یعنی سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا جائے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے اور بغیر اجازت کوئی بول نہیں سکے گا، کہ خداوند عالم کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یعنی روح اور ملائکہ یہ دونوں صف بنائے کھڑے ہوں گے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یعنی کسی کو پرمیشن بولنے کی نہیں ہوگی مگر یہ کہ جس کو خدا اجازت دے دے اور وہ حق بات اور حق پرست اور حق بات بولنے والا ہوگا، اسی کو اجازت ہوگی۔ روایات میں آیا ہے کہ کس کو اجازت ہے، الا من اذن، یعنی سوائے وہ لوگ کہ جن کو اجازت مل جائے، پرمیشن مل جائے۔ کون وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو خدا اجازت دے گا بولنے کی؟ معصوم، تمام معصومین، ائمہ معصوم، ان کو خدا کی طرف سے اجازت ہوگی، یہی وہ بول سکتے ہوں گے، خدا کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہے اور یہ لوگ حق بولنے والے ہیں، یعنی وقال صوابا، یعنی حق بولنے والے۔ اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی کے ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم لوگ مٹی کے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، آج یہ سزا نہ ہوتی اور آج اس طرح سے رسوائی نہ ہوتی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو ابتداء کلام میں ہم نے کہا کہ نبأ عظیم کا مصداق کہا گیا ہے، کہ یہ لوگ جو پوچھیں گے کہ وہ نبأ عظیم کیا، بڑی خبر کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ وہ علی اور ان کی ولایت اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ فرشتوں کے سلسلے سے قرآن مجید میں خداوند عالم نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 5 گروہ ہیں، یہ 5 قسم کے ہیں کہ جو ابتدائی آیتوں میں اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ خداوند عالم نے فرشتوں کی قسمیں کھا کر ان کی ویلو کو بتایا ہے کہ نظام اور دنیا کائنات کو چلنے میں فرشتوں کی بھی کوئی حیثیت اور ان کا وجود بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ 5 صفتیں جو اس میں بیان کی ہیں، ممکن ہے یہ 5 گروپ کے اور 5 طرح کے ہوں، یا ممکن ہے کہ ایک ہی گروہ ہو کہ جس میں 5 صفت کے ہوں، یہ دونوں بھی یعنی تفسیریں ملتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کا دنیا سے زیادہ دل وابستہ ہوگا، ان کی جان بہت سختی سے نکلے گی، اور یہ روحوں کو قبض کرنے کے لیے ویسے ہی فرشتے معین کیے جائیں گے۔ اچھے لوگوں، اچھے مومنین، نیک کردار انسان کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک آتا ہے تو بڑے خوشگوار اور اچھے حلیے میں آتا ہے کہ وہ گھبراتے نہیں ہیں، لیکن جو کافر ہیں ان کو ڈراؤنی شکل میں وہ فرشتہ آتا ہے جس سے اور ان کو اذیت ہوتی ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ فرشتے مومن کی روحوں کو آرام سے اور ایک دوستانہ ماحول میں قبض کرتے ہیں، اور جبکہ خود آپ کا وہ فرمان یقبضون ارواح المؤمنین یسألونہا سألا رفیقا، لیکن اسی کے مقابل میں جو کفار ہوتے ہیں وہ ان کی سختیوں کے ساتھ روحیں نکالتے ہیں، اور وہ لوگ حیران و پریشان۔ اور اس کے لیے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خدا سے عرض کی کہ میں وہ ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، تو اس میں جب دکھایا جناب ابراہیم یا دیگر ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم وہ ذرا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جو شکل و شباہت بنا کر فرشتے آئے تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ویسے کوئی ملک نہیں، اور نہ اتنا خوشگوار کسی کا چہرہ، نہ اتنے زیادہ یعنی انس و محبت والے۔ لیکن جب کفار کی جو روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس شکل والا فرشتہ جب آیا تو کہتے ہیں کہ ویسا ڈراؤنا یا ویسا خطرناک آدمی اور ملک یا مخلوق کبھی دیکھا نہیں تھا، تو ایسی کنڈیشن ہے اور یہ حقیقت ہے۔ پھر اس آیت میں یعنی اس سورہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹ جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے،
دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے ہیں، مطلب اتنے دن رہے، اس کے بعد یہ کنڈیشن دیکھ کر لگے گئے تو چند لمحوں کے لیے تھے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس میں پہلے ہی جو عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، یہ پہلی اور دوسری آیت اہل سنت کے مفسرین نے عجیب واقعہ اور عجیب اس کی تفسیر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کچھ قریش کے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، گویا میٹنگ میں تھے، اور ایک آدمی عبداللہ ابن مکتوم کہ جو نابینا تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد ظاہر ہے وہ نابینا تھے، دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو آتے ہی پیغمبر سے کہا کہ آپ قرآنی آیات کچھ پڑھیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ تو چند بار اس نے اسے ہی کہا تو پیغمبر کو اس کا یہ کہنا خراب لگا اور پیغمبر نے گویا اپنا منہ بگاڑ لیا اس کے اس اصرار سے۔ یہ بات تو انہوں نے لکھی ہے، لیکن جو امامیہ مفسرین ہیں، خصوصاً امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ آیت بنی امیہ کے ایک آدمی کے سلسلے سے ہے کہ وہ پیغمبر کے پاس بیٹھا تھا اور عبداللہ ابن مکتوم آئے تو اس نے اپنا منہ بگاڑ لیا اور منہ کو اپنے پھیر لیا۔ سید مرتضیٰ علی اللہ مقامہ کہتے ہیں متشابہ القرآن میں کہ اہل سنت کی یہ روایت بالکل مردود ہے۔ کیوں؟ اور اس کے بعد دوسری آیت قرآنی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے پیغمبر کو کہا ہے، اے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، یعنی آپ کا کردار، آپ کا اخلاق وہ سب سے بلند اور کمال پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے استدلال کر کے کہ پیغمبر کی ذات یہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند ہے اور سب سے کمال پر ہے، اور پیغمبر کی اخلاق کی خداوند عالم نے تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ خود اگر حالات کو دیکھا جائے تو پیغمبر کے اخلاق ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ اسلام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی نابینا کے آ جانے پر پیغمبر اپنا چہرہ اس طرح پھیر لیں اور اس کی طرف رخ نہ کریں، یہ پیغمبر کے کردار اور اخلاق سے کافی بعید ہے۔ لہٰذا یہ جو اہل سنت کے ہاں تفسیر ہے اور روایت ہے وہ بالکل مردود ہے، یعنی رد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ اگر کسی اعضائے بدن میں نابینا تھے، نابینا کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا اور اپنا چہرہ پھرا لینا، یہ تو مثلا اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی جسم کے کسی حصے میں کوئی عیب ہے تو یہ اس کی شخصیت کا عیب نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مثلا کوئی ایک آنکھ سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، تو یہ جسم کی کمی ہے، جسم کا نقص ہے، اس کی شخصیت کا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا احترام اپنی جگہ باقی رہتا ہے، اس کا احترام ختم نہیں ہو جاتا اس کے جسمانی اعتبار سے اگر نقص پایا جا رہا ہے یا کمی پائی جا رہی ہے۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب یہاں اگلا آیت آ رہی ہے کہ انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے، کہ وہ جو کھا رہا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے نہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ البتہ امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ جو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنا کھانا اپنے اس جو پیٹ شکم میں جا رہا ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس سے مراد انسان یہ دیکھے کہ وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ دیکھیں ظاہری زندگی کوئی معیار نہیں ہے، یعنی جسم کی بقا اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، ہماری روح کیسی ہے اہم یہ ہے۔ یعنی جسم، اسی لیے امیر کائنات نے بھی فرمایا کہ اندھیرے میں جب ہم لوگ بندے کھانا کھانے جب بیٹھتے ہیں تو ایک روشنی کا سہارا لے لیتے ہیں تاکہ اس سے دیکھیں کہ کیا میرے شکم میں جا رہا ہے۔
کیا میں کھا رہا ہوں اور کیا میرے شکم میں جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس میں کیڑے مکوڑے یا کوئی اور پرندہ یا دیگر کوئی چیز تو نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کاش انسان اپنی روحانی غذا میں یہی چیزیں یعنی اس کو دیکھے کہ کہاں سے ہمارے روحوں کی تقویت کے لیے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں، اس کو اجالے میں دیکھ لے۔ مطلب یہی ہے، امام باقر علیہ السلام نے بھی اسی بات کو گویا اپنے لفظوں میں کہا ہے کہ یہاں طعام سے مراد کہ انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے، اس سے مراد اس کا علم ہے، یعنی اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس لیے کہ کھانا کھانے سے جسم زندہ رہتا ہے، علم سے روح زندہ رہتی ہے، روح اگر صحیح ہے تو جسم بھی باقی ہے۔ بعض جسم بیکار ہوتے ہیں جس کو قرآنی نظر سے مردہ کہا گیا ہے کہ لہیم شہیم ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اتنے کمزور ہیں اور اتنے ضعیف ہیں کہ وہ جانور یا اس سے بھی بدتر قرآن نے گردانا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے اس منبع علم کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے دو حصے ہوں گے، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک اہل سعادت ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، اور ایک اہل شقاوت یعنی جو برے لوگ ہوں گے۔ دونوں گروہ والے اپنی صورت سے پہچانے جائیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، نفسیاتی رول ہے کہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کی خوشی اور اس کے غم کا معیار اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں گروپ ہوں گے، ایک وہ جہنمی اور ایک وہ جنتی بہشتی۔ ان دونوں کو جب دیکھا جائے گا قیامت کے دن تو ان کے چہروں سے یہ پتہ چل جائے گا، بہت سے چہرے وہاں حشاش بشاک ہوں گے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، یعنی اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوشحال اور ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی حشاش و بشاش خوب یعنی جس کو کہا جائے کہ خوشیاں ان کے چہرے سے نمایاں ہوں گی، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جس میں پژمردگی چھائی ہوگی، بالکل سیاہ ٹائپ ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں گروہوں کو ان کے چہرے سے پہچانا جائے گا کہ یہ لوگ کون والے ہیں، اچھے نیک کردار اہل سعادت ہیں یا اہل شقاوت ہیں۔ پھر سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر عرب جاہلیت کی قبیح عادت کا تذکرہ اس میں ہے، وہی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب ان کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہیں وہ قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ یا تو ان کو یعنی اقتصادی لحاظ سے خوف تھا یا ننگ و آر کے لیے کہ بیٹیاں معاذ اللہ کہ انسان کے لیے ننگ و آر کا سبب ہے، اس لیے ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے آ کر اس کی مذمت کی ہے اور ان کو طبیعی زندگی، حتیٰ قرآن نے یہ بتایا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ والدین جو یعنی بچوں کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، لیکن ولایت ان کی محدود ہے۔ محدود کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان لینے پر ولی نہیں ہیں، زندگی پر ولایت رکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور ان کو اپنے حکم کا تابع، اور بچوں کو کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا، لیکن جان دینے اور جان لینے کا حق والدین کو نہیں ہے، نہ ماں باپ یعنی ماں کو ہے اور نہ ہی باپ کو ہے۔ قرآن نے اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ ولایت رکھتے ہیں، لیکن ولایت ان کی محدود ہے، اس حد تک نہیں ہے کہ وہ طبیعی زندگی جینے کو روک دیں، یعنی ان کو قتل کے گھاٹ اتار دیں۔ اس زمانے میں زندہ درگور یعنی ظاہری وجود کو کرتے تھے، آج کے زمانے میں اگر شکم مادر میں وہ دواؤں کے ذریعے کوئی مارتا ہے تو دونوں کنڈیشن تقریباً ایک ہے۔ وہ زمانے کی وہ قبیح رسم تھی، آج کے زمانے کا یہ قبیح کام ہے۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، ریت، سارے گھرودے یہ ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن مجید کی حقانیت اور نبی اکرم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم اسلام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے
نصیحت ہے۔ پھر سورہ انفطار ہے، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے حالات جو بیان ہوئے ہیں اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا۔ کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں آپ کو کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا کہ اپنے پروردگار کے نسبت یہ سب کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک شکوہ ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا دیا، اس کی ناشکری پہ اتر آئے اور اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا لیکن سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اب کہتے ہیں قیامت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں بھی ایک وہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ ان کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہوں گی اور جنت میں رہنے والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ وہ ہے، اور دوسرے وہ ہیں فجار، یعنی برے لوگ کہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ان الفجار لفی جہیم، یہ لوگ وہاں رہنے والے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں ان کا سورہ ہے کہ ویل للمطففین۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے اوپر دردناک عذاب ہو۔ ویل دردناک عذاب کو کہتے ہیں، ان کے اوپر افسوس و لعنت ہو، جس کو یعنی مختلف جملے جو اس کے لیے آئے ہیں مفسرین کی طرف سے کہ اس طرح تفسیر اس کی گئی ہے کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کم فروشی کرنے والے ہیں اور ان کا ضمیر، ان کی تقدیر قیامت کے انکار کرنے والوں پر۔ ظاہر ہے جو قیامت کو نہیں سمجھتا وہی پیسہ زیادہ لے کے سامان کم دے گا، جو قیامت کو سمجھتا ہے کہ وہاں ایک دن حساب دینا ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو مطففین ہیں یعنی کم ناپ کر دینے والے، یہ لوگ یقیناً ان کی تقدیر، ان کے ضمیر، ان کی سرشت، یہ لوگ قیامت کے گویا جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں۔ ایک یہ تفسیر، دوسرے یہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت جو کم فروشی کرنے والوں کی سزا پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرے یہ کہ ایک تو مانتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہو کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، یعنی اس لیے وہ کم تولتا ہے۔ اور ظاہر ہے دونوں باتوں میں سے ایک تو ہے، یا تو اس دن کا حساب نہیں سمجھتا یا تو اس کی سزا نہیں سمجھتا، تبھی انسان کم تولتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں میں اس کے یہ بتایا گیا ہے کہ لقمہ حلال اور لقمہ حرام، یعنی کفر، انسان کو کفر کے بارڈر تک جو لے جانے والا ہے وہ لقمہ حرام ہے۔ اگر انسان یہ نہیں دیکھے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے تو یقیناً وہ ہر آنے والے کو کھاتا رہے تو اس سے جو گوشت پوچھ، خون اور رگوں میں جو حیات اور جان پیدا ہوگا وہ سب بیکار ہوگا اور وہی اس کو لے جائے گا کفر کے بارڈر تک۔ اس میں جیسا کہ یہی ہے کسب حرام، کم تولنا یہ کسب حرام ہے، اور وہی کسب حرام کر کے وہی کھائے گا انسان۔ اس کے بعد فاجرین کی باتیں ہیں، پھر آخر میں جھوٹوں کی باتیں ہیں۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے جن کے دینے کے پیمانے ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کی ہلاکت کا وعدہ یعنی ڈرایا گیا ہے۔ انسان کی نا امیدی کی وجہ کیوں انسان نا امید ہو جاتا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی لوہا، کوئی چیز برسات یا ادھر ادھر رکھ دیں، اس کے اوپر کیسے ایک زنگ لگ جاتا ہے کہ جو اس پر اگر آپ پالش بھی کرنے جاؤ تو کہتے ہیں پہلے اس کو چھڑاؤ، ریگمار کے ذریعے اس کو صاف کرو، اس کے بعد اس کے اوپر کلر پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ رانا یہی ہے کہ ان کے دلوں پر وہ زنگ جو لگتا ہے وہ اس کا دھبا ہے جو دوسرے رنگ نہیں چڑھنے دیتا۔ یہ انسان ایسے ہی ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو ان کے دل اس دھبے کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سیاہ ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کا گناہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو اس کی نجات کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور یہی مطلب ہوتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کسب کرتا ہے اس کے دلوں پر زنگ لگا جاتا ہے۔ اب یہاں اگلی اور دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا ہے کوئی بھی بندہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا دل سفید ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آتے ہیں ان کا دل نورانی اور سفید ہوتا ہے۔
اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ سفیدی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے۔ ایک گناہ کیا، مثلا اگر 100 نقطے سفید ہوں تو ایک گناہ کیا تو 99 ہو گئے، پھر 2 کیا تو 98 ہو گئے، 3 کیا تو 97 ہو گئے۔ ایسے ایسے جب گناہ کا پلڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو سفیدیاں کم ہو جاتی ہیں، اور جب سفیدیاں کم ہو جاتی ہیں، پوری سیاہی جب چھا جاتی ہے، تو اب اس کے پاس کوئی نبی کی بات کرو، کوئی ولی کی بات کرو، کوئی خدا کی بات کرو، قیامت کا تذکرہ کرو، کسی عالم کی بات کرو، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لمحے 2 لمحے کے لیے وہ بیٹھ بھی جاتا ہے لیکن اس کے دل پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنا بھیانک جرم کر ڈالتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ان کے دل کی جو سفیدی ہے وہ اتنی ختم ہو کے سیاہی اتنا غالب آ جاتی ہے کہ ان کو یہ غلط ہی نہیں لگتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا کہ تمہارے دل جو ہے، تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے بھر گئے ہیں اور تمہارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ مطلب امام وقت آواز دے رہا ہے عصمتی زبان سے، اس کی یعنی ایک عالم، مرجع، مجتہد، یہ لوگ بہرحال انسان ہیں لیکن امام تو امام ہے، وہ خدا کی طرف سے علم لدنی کا مالک ہے، وہ عصمت رکھتا ہے، معصوم ہے۔ اس کی زبان اگر اثر انداز نہ ہو تو یقیناً ادھر پرابلم ہے، ورنہ ان کی زبانیں تو مخلوقات دوسری جن میں جان نہیں ہے۔ درخت تو انہوں نے اشارہ کیا وہ چل پڑا، سنگریزے کو اٹھا کے کہا، اشارہ کیا تو کلمہ پڑھنے لگا، چاند سورج کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا کی ہر چیز میں اثرات پیدا کیا ان کے کلام نے اور وہ ہو گیا، لیکن نہیں ہوا تو وہ انسان جو شقی القلب تھے اور جن کے شکم حرام سے بھرے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اثرات، اور امام نے وہ بات کہہ بھی دی کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی قیامت کے وہ ہولناک منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو خدا کے بارے میں زیادہ جد و جہد یعنی کر رہا ہے خدا کی راہ میں، بس ایک دن اس کی ملاقات نصیب ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان 3 عادتیں رکھتا ہو اس کا حساب آسان ہوگا۔ پہلی عادت، اور جب حساب آسان ہوگا تو ظاہر ہے نتیجہ بھی اچھا ہوگا اور بہشت میں وہ وارد ہوگا۔ کون سا؟ پہلی عادت یہ ہے کہ اگر اس کو کسی نے محروم کر دیا تو وہ اس کو عطا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو کسی نے کچھ نہیں دیا لیکن ہم اسے دے دیں، ایک۔ دوسری عادت، کسی نے ہم سے قطع رحم کیا، ہم اس سے صلہ رحم کریں۔ نمبر 3، جس نے ہم پر ظلم کیا وہ ہم اس کے اوپر عفو اور اس کو درگزر کریں۔ ہمارے اوپر وہ ظلم کیا لیکن ہم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ 3 عادتوں والے کا قیامت کے دن حساب آسان ہوگا اور بہشت میں وارد ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ آیت کی جس کے اندر امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ جائیں گے خوشحال انداز میں، یعنی خوشی خوشی، تو یہ کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اہل بہشت لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے لیے بہشت اور جنت ہے، نیک کردار، پاک طینت، اچھے اعمال کرنے والے، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف جنت میں بھی پلٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ان کا کردار ہوگا اور ان کے اہل و عیال کی زندگی کی وہ حوروں پر بھی غالب ہوں گے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہشت میں تو حوریں ملنے والی، لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ بہشتی افراد، امام نے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ بہشتی لوگ کہ جن اہل و عیال کے ساتھ ہوں گے وہ قیامت میں ان کے ساتھ ان کے پاس پلٹیں گے، وہ بھی خوشی خوشی۔ ہم لوگ تو یہاں بھی عاجز وہاں بھی حاجز۔ ایک صاحب ایک واقعہ بڑا اچھا نقل کی، آج آخری پارہ ہے، کچھ سن بھی لے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کربلا گئے زیارت پر تو وہاں ایک صاحب کی بیوی غائب ہو گئیں۔ اب جب غائب ہو گئی تو انہوں نے کافی ڈھونڈا اور یہاں وہاں پتہ لگا، بہرحال 2-4 دن کے بعد وہیں مل گئی۔ تو
وہ ان کے میاں یہاں تھے، انہوں نے جو ہے ناراضگی ظاہر کی، گھر غائب ہو گئی تھی تو ہو جانے دیتے، کسی طرح سے چھٹکارا ملا تھا۔ تو بہرحال لیکن اچھے لوگ قیامت کے دن جب ان کو ان کے اہل و عیال وہاں ملیں گے تو وہ خوشی خوشی ان کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے کہ نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو النواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ پھر ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے۔ اس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ سورہ طارق ہے، اللہ نے آسمان کی رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غرور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر وہ گرفت میں آئیں گے۔ پھر سورہ اعلیٰ ہے کہ جو نماز عیدین میں بھی پڑھی جاتی ہیں، جس میں اللہ کی تسبیح و تمجید یعنی خدا کی حمد و ثنا ہے اور انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا ہے۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں، ایک تو ذکر خدا، ایک تزکیہ اور ایک نماز۔ قد افلح من تزکا، ایک وہ ہے کامیابی کا پہلا قدم اور پہلا راز کہ جس نے تزکیہ کر لیا۔ فصب یا فصل لربک، یہ فصل یعنی نماز، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں فصلی اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 3 انسانوں کی کامیابی کے راز ہیں جو خداوند عالم نے اس میں بیان کیا ہے۔ پہلے اور پھر نماز جو ان پر کاربند ہو جائے، یعنی جو پابندی کے ساتھ تزکیہ نفس کرے، خدا کا ذکر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے تو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر نازل ہوا۔ بس آج کی گفتگو یہاں مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدایا جتنا تو نے توان دیا، جتنی تو نے استطاعت دی، اپنے استطاعت کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کرنے کی سعادت و توفیق ہوئی۔ اگر کہیں خطاً سہواً کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی ایسی بات کی جو آپ لوگوں کو یعنی بری لگی ہو یا اذیت کا یعنی سبب بنی ہو، تو اس قرآن کے طفیل، تیرے ذکر کے طفیل، اہل بیت کے طفیل، اس سے درگزر فرما اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انشاءاللہ اس سال اور اس سے بہتر سال آئندہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ اس سال اب قرآن بند کر دیا تو اب اگلے سال کھلے۔ اس درمیان یقیناً 11 مہینے ہیں، خدایا گاہے بگاہے توفیق عطا فرما کہ ہم لوگ قرآنی تعلیمات سے فیضیاب ہو سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں بروئے کار لا سکیں۔ اور اس کوئز میں جنہوں نے حصہ لیا، خدا ان کو سلامت رکھے، مزید ترقیوں سے نوازے، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ان کو بھی، اور جو لوگ نہیں ہوئے خدا مزید انہیں حوصلہ عطا فرمائے کہ اس لیے کہ ناکامی بھی کامیابی کا ایک زینہ ہے، تو دل برداشتہ نہ ہو اور انشاءاللہ خدا مزید کامیابیوں سے نوازے گا۔ اور یہ تو دنیاوی تشویقی ایک ناچیز تحفہ ہے، اصل تحفہ تو خدا دے گا راہ خدا میں، راہ قرآن میں، راہ اسلام میں جس نے بھی یہ قدم رکھا اس کی جزا خدا کے ہاں ہے، اور جو دنیا میں کوئی جزا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا 15 پاروں کا جو کوئز تھا اس میں جنہوں نے حصہ لیا ان کے انعامات جنہوں نے لے لیا ہے، جن کا باقی ہے وہ آئیں اور کل انشاءاللہ لے جائیں، اور بقیہ جو پارے ہیں ان کے مسابقے اور کوئز میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اور اس میں جو لوگ ونر ہوئے ہیں ان کا بھی کل انشاءاللہ انعام یہاں سے مل جائے گا۔ اب انشاءاللہ ابھی تک تو یہ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ چاند کی تصدیق نہیں ہوئی، لہذا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ انشاءاللہ کل بھی 30واں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ روزہ تو جس کی جزا خدا دے گا،
اور پھر اگلا دن جو آ رہا ہے وہ عید کا ہے. اس سے پہلے درمیان میں جزا کے طور پر، انعام کے طور پر جو چیز رکھی گئی ہے اور روزوں کی قبولیت کے لیے جو چیز قرار پائی ہے وہ ہے زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ جیسا بعض دوستوں نے بھی پوچھا اور اس میں منفرد طور پر اپنے اپنے سوالات کیے، لیکن میں ایک اجمالی بات بیان کر دوں کہ زکوٰۃ فطرہ یہ واجب ہے. کن لوگوں کے لیے واجب ہے؟ جو لوگ بالغ، عاقل، ہوش مند یعنی بے ہوش نہ ہوں، اور آزاد ہوں پلس غنی ہوں. یہ 5 شرطیں جن میں ہوں کہ غنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ضروریات زندگی اور اخراجات کو وہ آسانی سے پوری کر سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں پر فطرہ واجب ہے. کب سے اور کن لوگوں کا؟ کن لوگوں کا واجب ہے؟ جو کوئی بھی شب عید الفطر یعنی اب کل کی رات جو ہوگی انشاءاللہ، اس شب سے اور عید کی نماز تک جو کوئی اس کے یہاں اس کا نان خور کہا جائے، یعنی اس کے یہاں کھانا کھانے والا، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے یہاں نان خور یعنی اس کے یہاں کھانا کھانے والا کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر یعنی اس صاحب خانہ، اس گھر کے مالک کے اوپر واجب ہے کہ ان کا سب کا فطرہ وہ دے. کب سے کب تک؟ شب عید الفطر سے نماز عید الفطر تک، یہ واجب کی مین ٹائم ہے. اس کے بعد اگر کسی نے نماز تک نہیں دیا اور نماز نہیں پڑھنے والا ہے تو ظہرین یعنی زوال تک وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی نہیں دیا تو وہ بغیر قضا و ادا کی نیت سے یعنی معافی ذمہ کی نیت سے وہ ظہر کے بعد دے، یہ واجب ہے. نیت ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت قربتاً اللہ یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. اگر اس کے بغیر کسی نے یوں ہی پیسہ نکالا اور رکھ دیا تو اس کے اوپر سے یہ واجب تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو مناسب ہے جس کی بنا پر اس کو اللہ کی خوشنودی ملنے والی ہے اس سے وہ محروم ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی ٹائم یہ ہے نکالنے کا. اس کے بعد کتنا نکالنا ہے؟ ابھی واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی بھاونگر کہاں سے وہ میسیج آ رہے ہیں. 3 کلو 1 سا جو شرعی اور فقہی لحاظ سے اناج بنتا ہے، وہ اناج، وہ خوراک کی جو اپنے شہر میں رائج ہے، زیادہ استعمال کی جاتی ہے. ایک فرد نہیں ہے، ایک پرسن، میں مثلا یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا، میں والی بات نہیں ہے. پورا شہر میں جو زیادہ یوز ہوتی ہیں وہی غذا 3 کلو دینا ہے. 1 سا جو شرعی اور فقہی معیار ہے وہ 3 کلو ہوں گے. 3 کلو میں اب یا تو وہ خود وہی چیز دے دیں، چاول، گیہوں اور کھجور، کشمش، یا اس کی قیمت دے دیں. قیمت میں ایک پیمانہ رکھا گیا ہے، نہ بہت نیچے اور نہ بہت اوپر. اور اسی طرح اس جنس کو بھی اگر گیہوں دے رہے ہیں تو بہت ردی نہ دے دیں کہ اس میں دوسری چیزیں بھی ملی ہوں اور کچھ گیہوں ہوں، بلکہ ایک مناسب اور اچھے قسم کا کہ جسے شرعاً اور عرفاً کہا جائے ہاں ٹھیک ہے اس کو دیں. اب قیمت کے لحاظ سے جو آمار ابھی دکھائی دے رہے ہیں یعنی کم سے کم 25 اور 32 تک ریٹ ہے، اس لحاظ سے 30 روپے 1 کلو، فی کلو 30 روپے، اور فی نفر 3 کلو کا 90 روپے کم سے کم مناسب اور معتدل ایک پیسہ اور یہ بنے گا فطرہ کی جو دیا جائے. اس سے زیادہ دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. 32 اور 35 روپے کے حساب سے 105 اور 96 اور جتنا بن سکتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ مناسب جو ہے وہ 30 اور وہ 90 بن جائیں. کس کو دینا ہے؟ دینے والے یعنی فطرہ نکالنے والے 2 طرح کے ہیں، یا سید ہیں یا غیر سید ہیں. سید ہیں تو صرف سید کو دیں. اب اور غیر سید ہیں تو سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتے ہیں. اور اگر غیر سید ہیں، مثلا ہم لوگ جو خادم سید ہیں، ہم لوگ جو صرف اور صرف غیر سادات کو ہی دیں گے. اب وہ دینے والوں میں کون کون لوگ ہیں یعنی مستحقین فطرہ کون لوگ ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو
جو احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی نے کے یہاں سے ہے حکم، وہ شیعہ اثنا عشری یعنی وہ 12 امامی 12 امام کا ماننے والا ہو، محب اہل بیت ہو، مومن ہو۔ اب اگر یہ نہیں ملتا اپنے شہر میں تو دوسرے مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ناصبی جو ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں۔ یہ واجب النفقہ اگر کوئی آدمی ہے، مثلا میرے بچے ہیں جو ان کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ فطرے کی رقم ہی ان کو ہم دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ واجب النفقہ افراد کو نہیں دیا جا سکتا، یا جیسے بیوی بچے جو بھی اس میں، اور والدین بھی آئیں گے اسی واجب النفقہ میں۔ اس کے بعد یہ جو جس کو دیا جا رہا ہے وہ شرابی نہ ہو، کھلم کھلا برملا گناہ نہ کرتا ہو، یعنی فاسق نہ ہو، اور آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ یہ اگر لے جائے گا تو کسی غلط راستے میں خرچ کرے گا۔ ایسا اگر پتہ ہو تو نہیں، اسے بھی نہیں دیا جا سکتا شرابی کو۔ اور عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، عادل مثلا واجبات کو انجام دیتا ہو، محرمات کو چھوڑتا ہو، ایسی اگر آپ کو اطلاع نہیں تو یہ شرط اس میں نہیں ہے۔ لیکن شرابی نہ ہو، فاسق نہ ہو، اور ایسی راہ میں نہ خرچ کرے کہ جو حرام راستے ہیں، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب جو رقم آپ نے نکال لی ہے فطرے کے طور پر، وہ اس کو مستحق تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ نکالنا کافی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ہاں رکھی وہ ضائع ہو گئی تو، اور آپ اس میں گنہگار رہے، مثلا آپ کی وجہ سے کہ اگر آپ نے پہنچا دیا ہوتا تو وہ غائب نہ ہوتی، تو آپ کو دوبارہ نکالنا پڑے گا، لہذا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اب وہ رقم جو پہنچانی ہے، یا رقم یا وہ چیز، اس کو آپ جو نکالا ہے وہی پہنچائیے، چینج نہیں کر سکتے۔ گیہوں 3 کلو ہے، اسی 3 کلو کو آپ پہنچائیے۔ 90 روپے یا 100 روپے آپ نے نکال لیا ہے، جو نکال کے آپ نے نیت سے رکھ دیا ہے وہی پیسہ آپ کو دینا ہے، مگر یہ کہ مثلا جس کو دینا تھا اس کو آپ فون کر لیں کہ بھائی آپ کے لیے یہ فطرہ ہم نے رکھا تھا، لیکن اب اس کو مثلا چینج کی وجہ سے، یا ایک نوٹ بنا لیں مختلف آ گیا تو اس کو جمع کرنے کی وجہ سے، یا کیسے بھی اس سے پرمیشن لے لیں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں کر لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، یہ گیہوں وہیں بیچ دیجئے، اس کا پیسہ ہمیں لا کے دے دیجئے، تو کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی نارملی طور پر فطرے کے مسائل ہیں۔ باقی کسی کو اگر کوئی اور ڈیپلی کوئی پرابلم، کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔